إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا ضد له ولا ند له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تعالى في مقام آخر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإذ قال لقمان لبنيه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حمد و ثنا بڑھائی کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود و سلام امام الہدا، امام الاتقیاء، امام اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد، دوستو، بھائیوں اور معزز خواتین، میں نے آپ کے سامنے سورۃ لقمان سے تھوڑا سا قرآن مجید کا حصہ تلاوت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اے الہ العالمین مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمانا، ہمارے مالک ہم سب کو حق سننے کے بعد حق کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی بھی توفیق عطا فرمانا۔ آج کا جو عنوان ہے وہ کئی اعتبار سے اہمیت کا حامل بہت زیادہ بنے گا کہ حکیم لقمان
بہت ان کا ایک نام ہے، چرچا ہے ان کا دنیا میں، اور یہ تو نہ نبی تھے نہ رسول تھے، بلکہ اللہ نے ان کو کئی عظیم کارنامے دیے۔ ان کی زبان میں بڑی تاثیر تھی، ان کی بڑی فہم و فراست اور ان کی دانائی اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے ان کے دنیا پر بیٹھے ہوئے مشورے، دنیا میں دی ہوئی تعلیمات، کچھ کو قرآن مجید کا حصہ بنا دیا اور کچھ آج دنیاوی کتابوں میں بھی محفوظ ہے ان کے بارے میں۔ تو حکیم لقمان جو ہے، ان کے بارے میں سعید بن مسیب رحمہ اللہ کا قول ہے کہ جو حکیم لقمان تھے، ان کا علاقہ مصر کا علاقہ تھا اور حبشی النسل تھے۔ وہاں مصر میں ان کا پڑاؤ تھا، مزدوری کرنے والے تھے، آزاد نہیں تھے بلکہ کسی کے غلام تھے۔ تو ان کے بارے میں سعید بن مسیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت و دانائی سے نوازا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، تحقیق ہم نے لقمان کو حکمت و دانائی دے دی۔ دوسرا قول امام مجاہد رحمہ اللہ کا قول ہے، جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو شاگرد تھے۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن حکیم لقمان جو تھا، جو ہمارے معاشرے میں حکیم کے نام سے معروف ہیں، ایک مجلس لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک شخص آیا، ان کو دیکھتے ہی کہنے لگا تو وہ شخص نہیں جو فلاں فلاں جنگل میں بکریاں چرایا کرتا تھا؟ تو حکیم لقمان کہنے لگے جی ہاں میں وہی ہوں، فلاں مقام پر بھی میں بکریاں چراتا تھا، فلاں پر بھی میں بکریاں چراتا تھا۔ تو وہ شخص پھر سوال کرتا ہے اس مقام پر تو کیسے فائز ہو گیا؟ تو حکیم صاحب فرماتے ہیں سچ بولنے سے اور فضول کاموں کو چھوڑنے سے۔ میں نے سچ کو اختیار کیا اور فضول جتنے بھی کام تھے ان سب کو ترک کر دیا، اس کی بدولت اللہ نے آج مجھے یہ موقع دے دیا ہے۔ انہی کے بارے میں آتا ہے کہ جی ایک اپنے مالک کے پاس کام کیا کرتے تھے، تو مالک جو تھا اس نے ایک دن کہا ہمارے لیے ایک بکری کو ذبح کرو۔ حکیم لقمان نے بکری کو ذبح کیا، تو وہ جو مالک تھا اس نے کہا اس بکری کا جسم کے وہ 2 حصے وہ لاؤ جو سب سے زیادہ قیمتی ہیں۔ حکیم لقمان نے اس بکری کی زبان بھی لے لی اور دل بھی لے لے، اس کے پاس آ گیا، دے دیا۔ پھر وقت گزرا، دوبارہ اس شخص نے کہا ایک بکری ذبح کرو، پھر بکری ذبح کی۔ جب بکری ذبح کی پھر اس نے کہا اس کے 2 حصے ایسے لاؤ جو سب سے برے ہیں۔ تو حکیم لقمان نے پھر زبان اور دل کو نکالا اور اس کے پاس لے آئے۔ وہ جو مالک تھا کہنے لگا میں نے تجھے یہ کہا تھا کہ اس بکری کا سب سے 2 حصے جو اچھے ہیں وہ لے کے آؤ، تو دل اور زبان لے کے آیا ہے۔ میں نے کہا سب سے برے لے کے آؤ، تبھی تو دل اور زبان لے کے آ گیا ہے۔ حکیم صاحب کو اللہ نے حکمت دی تھی، فرمانے لگے اگر دل اور زبان ٹھیک ہو جائیں یہ سب سے بہترین ہے، اگر دل اور زبان خراب ہو جائیں یہ سب سے بدترین بھی یہی ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا التقوی ہاہنا، ایک حدیث میں فرمایا جو شخص مجھے اپنی زبان کی گارنٹی دے دے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو یہ ان کی حکمت اور دانائی تھی۔ ایک اور موقع آیا، ایک شخص بڑے غور و فکر سے ان کو دیکھ رہے ہیں، اور آج ہم بھی تدبر کرتے ہیں، اجنبی کوئی انسان آ جائے دیکھتے ہیں، تو جب حکیم صاحب کو وہ دیکھ رہا ہے، حکیم صاحب نے اس کو مخاطب کیا، کہنے لگے مجھے اتنے غور و فکر سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ میرا رنگ کالا ہے، ہونٹ میرے موٹے موٹے ہیں، حبشی النسل ہوں، تدبر کرنے کی کون سی ضرورت ہے؟ ہاں اگر تو میرے ہونٹوں کو دیکھتا ہے یہ موٹے موٹے ہیں
تو یہ جب بھی حرکت کرتے ہیں دنائی کی باتیں ان سے نکلتی ہیں۔ اگر تو میرے رنگ کو دیکھتا ہے اور حیرت کرتا ہے کہ یہ کالے رنگ کا آدمی ہے، تو حکیم صاحب فرماتے ہیں میرا رنگ تو کالا ہے، دل میرا بڑا صاف ہے۔ آج ہم بھی دیکھیں، اگر ہماری زبان حرکت کرتی ہے تو کس لیے کرتی ہے؟ کسی کو گالی دینے کے لیے، کسی کی غیبت اور چغلی کرنے کے لیے۔ بس بظاہر الحمدللہ ہماری شکلیں بہت خوبصورت ہے، سب کی رنگ اتنے کالے نہیں ہیں جیسے حبشیوں کے ہیں، نارمل سے نارمل بھی ہمارا حبشیوں سے زیادہ خوبصورت انسان ہے، لیکن ہمارے رنگ بظاہر تو بڑے خوبصورت ہیں، دل ہمارے اصل میں کالے ہو چکے ہیں۔ دلوں کی صفائی مقصود ہے۔ اگر رنگت مقصود ہوتی تو ابو جہل کے لیے، ابو لہب کے لیے جنت بن جاتی۔ وہ اتنے خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت، اگر ان کی تعریف کرنے والوں کو پڑھا جائے، کہتے ہیں ان کے چہروں سے تو شعاعیں نکلتی تھی جیسے سورج سے شعاعیں نکل رہی ہیں، لیکن ان کی جہالت، ان کی بدبختی، ان کی دل کی جو جہالت تھی، دل کے اندر جو کالا پن تھا، اتنے غلیظ ہوئے، اتنے گندے ہو گئے۔ اللہ نے ابو لہب کے لیے دنیا میں آخرت تک لعنت اور پھٹکار کے لیے سورۃ لہب کو نازل کر دیا، اور ابو جہل کا ٹھکانہ بھی جہنم بنا دیا۔ دوسری طرف حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی سیرت کو دیکھیے، رنگ کالا ہے، حبشی النسل ہے، غلام ہیں، لیکن چلتے زمین پر ہیں، ان کے چلنے کی آہٹ جو ہے وہ جنت میں محسوس ہوتی ہے۔ دل کا صاف ہونا ضروری ہے۔ جب تک میرا اور آپ کا دل صاف نہیں ہو سکتا، اس وقت تک ہمارے یہ نیک اعمال ہمارے کام نہیں آئیں گے۔ امام صاحب کے بارے میں اب ان کی جو نصیحات تھی اپنے بیٹے کو کی ہوئی، تقریباً 15 کے قریب ہیں، میں کوشش کروں گا کہ وہ میں آپ کے سامنے رکھوں، میں اور آپ ان پر عمل کریں تو اللہ تعالی ہم سے بھی راضی ہو جائے۔ سب سے پہلی نصیحت جو کی تھی، سب سے پہلی نصیحت وہ یہ تھی کہ میرا بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ یہ بہت بڑی نصیحت ہے جس کو آج ہم نے شاید کہ معمولی کام سمجھا ہوا ہے، جو مرضی کرتے رہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم کسی کون سا بت کے سامنے جھکتے ہیں؟ نہیں میرے بھائیوں، یہ ہم کر بھی نہیں سکتے۔ اللہ کی صفات میں کسی کو کسی اعتبار سے ماننا ہی شرک ہے، خواہ آپ ظاہری طور پر مان رہے ہیں یا باطنی طور پر، اللہ کی صفات کسی میں کسی اعتبار سے ماننا ہی شرک ہے۔ وہ اولاد کا معاملہ ہو، رزق کا معاملہ ہو، دنیاوی معاملے ہوں، آخرت کے معاملے ہوں، عبادات ہو، نظر ہو، نیاز ہو، قول کی عبادت، عمل کی عبادت، بدن کی عبادت، کسی بھی اعتبار سے جو اللہ کا حق ہے مخلوق میں سے کسی کو بھی دینا، یہی شرک ہے۔ اگر اس سے ہم بچ جائیں تو یقیناً وقت آئے گا کہ انسان کامیاب ہو جائے گا۔ جیسا کہ جامع ترمذی میں ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں کہ ابن آدم تو میرے پاس آئے، تیرے گناہ جو ہیں زمین و آسمان کے خلا کو بھرے ہوئے ہوں، لیکن میرے ساتھ انہیں شرک نہ کیا ہو، میں تجھے معاف کر دوں گا، اور اگر تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا میں تجھے معاف نہیں کروں گا۔ دوسری نصیحت، والدین کی عزت و تکریم کرنا۔ آج شاید کہ ہمیں یہ مسئلہ ہی بھول گیا ہے۔ اگر مسجد کا امام ہوں، خطیب ہوں، تو مجھے شاید یہ ہو سکتا ہے کہ بھول گیا ہو کہ والدین کا حق کیا ہے۔ کوئی حاجی صاحب ہے تو وہ تب بھی بھول گیا، میں تو حج کر کے آ گیا ہوں، اب والدین کے ساتھ جو مرضی چاہتا کرتا رہوں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، والدین کا حق جب تک وہ شرک کی طرف دعوت نہ دیں، ہر اعتبار سے ان کی بات کو ماننا ضروری اور لازمی ہے۔ ایک شخص آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا والد مجھ پر ظلم کرتا ہے۔ کیا ظلم کرتا ہے؟ میرا جو مال میں کماتا ہوں اس میں سے خرچ کر لیتا ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو ہے ہی اس کا مال، وہ جیسے چاہے تیرے مال کو بھی خرچ کر سکتا ہے اور تجھے بھی خرچ کرتا ہے۔
دوسری جگہ پر اللہ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، سب سے پہلے اللہ کی عبادت کرنی ہے، پھر والدین کی اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے۔ فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ، اف کا معنی کیا سمجھتے ہیں؟ اور آج کا مسلمان اس کا خون کھولتا ہے اپنے والد کو دیکھ کے، مارتا ہے اپنے والد کو، جھگڑا کرتا ہے اپنے والد سے، دھکے دے کے گھر سے نکال دیتا ہے اپنے والدین کو۔ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، کمایا کیا ہے، جمع کیا کیا ہے؟ تو اس کی ہوئی عبادات، اس کی پڑھی ہوئی تسبیحات، اس کا عالم فاضل شیخ ہونا، وہ سارا کچھ اس کے کام نہیں آئے گا۔ اس کو جہنم میں لے جانے کے لیے یہی کافی ہوگا کہ وہ والدین کا نافرمان ہوگا۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 طرح کے لوگ ہیں، ان کی کوئی عبادت قابل قبول ہوتی ہی نہیں۔ سب سے پہلا جو ہے عاقن، نافرمان اولاد جو ہے، وہ اپنے والدین کی نافرمان ہے، ان کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہوتی۔ ہم نے شاید اس مسئلے کو کوئی اہمیت نہیں دی، ٹھیک ہے جی نماز پڑھ لی، گناہ معاف ہو گئے، یہ کر لیے وہ کر لیے، دوسرے کے کام آؤں گا۔ والدین کی نافرمانی کو ہم نے شاید نیکی سمجھا ہوا ہے، اور آج معاشرے میں سب سے بڑھتا ہوا گناہ جو ہے وہ یہ ہے، نافرمانی۔ اور بدقسمتی سے میں کہوں گا والدین بھی اتنے ڈرپوک ہو گئے ہیں، اپنے چھوٹے سے بیٹے کو کوئی حق کی بات کہہ ہی نہیں سکتے، اس کی منت اور سماج کر رہے ہوتے، اس سے ڈائریکٹ بات نہیں کر رہے ہوتے۔ میرے بھائیوں، اگر یہی رویہ ہمارا رہے گا تو معاشرے میں امن نہیں آئے گا۔ جیسا کرو گے ویسا ہی بھرو گے۔ والدین کا بھی حق ہے اپنی اولاد پر کنٹرول رکھیں۔ حکیم لقمان حکمت و دانائی سے لبریز تھا، وہ اپنی زبان سے جب بھی بولتا حکمت کی باتیں بولتا تھا، وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے، اپنے بیٹے کو پاس بٹھایا ہے، اس کو اسلام کے ابتدائی اصول سمجھا رہا ہے۔ اللہ نے اس وقت کے اعتبار سے جو مذہب بھیجا تھا اس کے اصول بتلا رہا ہے۔ اس اعتبار سے اللہ کی رضا مل سکتی، اس کے علاوہ اللہ کی رضا نہیں ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی فرامین میں فرمایا، کہیں فرمایا آپ اس انسان کا ناک خاک آلود ہو، اس انسان کا ناک خاک آلود ہو جس کے والدین میں سے دونوں زندہ ہوں یا ایک، اور وہ جنت حاصل نہ کر سکے۔ کئی اعتبار سے، کہیں آپ فرماتے ہیں ایک شخص آیا اور اس سے آپ نے فرمایا وہی حقا، تیرے لیے تو ہلاکت ہے، تیرے لیے ہلاکت ہے، جا اپنی ماں باپ کے قدم پکڑ۔ اللہ نے ماں باپ کو قدموں میں جنت کو رکھ دی ہے۔ وہاں جنت وہاں مقصود نہیں، مقصود ان کی رضا ہے، ان کی فرما برداری ہے۔ تو یہ اسلام کا دوسرا نقطہ نظر ہے جس کو ہم شاید اللہ ماشاء اللہ ہم پر رحم فرمائے۔ اللہ ہم سب کو جن کے والدین حیات ہیں ان سب کو اللہ ان کی اطاعت فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسرے نمبر پر حکیم لقمان اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں، بیٹا اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی معاملہ دنیا میں تو نے کر رکھا، کل قیامت کے دن اللہ ان سب کو اپنے پاس لے آئے گا۔ یعنی تیری نیکی ہوگی یا برائی ہوگی، کیونکہ جب انہوں نے بات کی تو بیٹا کہنے لگا اگر میں چھپ کر کر لوں گا جہاں اللہ نہیں دیکھ رہا ہوگا تو پھر اللہ کو کیسے پتہ چلے گا۔ تو یہاں یہ بات بھی سمجھ آتی ہے، عقیدے کی بات ہے، گھر پر عقیدوں پر بھی زور دیا کرو، بچوں کی تربیت بھی کیا کرو۔ ہر وقت ہم دنیا کے مشغلے میں ہی مصروف ہیں، دنیا کی مصروفیت اتنی ہے، نہ تو ہم بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں، نہ ان کو آداب سکھلا سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ سب کچھ وبال ہمارے اوپر آنے والا ہے۔ تو عقیدہ سمجھائیے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ شَرًّا يَرَهُ۔ جو شخص ایک ذرے کے برابر نیکی کرے گا وہ بھی اس کے سامنے ہوگی، جو ایک ذرے کے برابر برائی کرے گا وہ بھی اس کے سامنے ہوگی۔ اللہ سے کچھ چھپا ہوا ہی نہیں ہے۔ آج وہ کیمرے کی، اکثر میں کہتا ہوں کیمرے کی آنکھ سے میں بھی ڈرتا ہوں، آپ بھی ڈرتے ہیں۔
بڑے مہذب بن کے کھڑے ہوتے ہیں، کہیں چلے جائیں وہاں لکھا ہوا خاص طور پر یا نظر پڑ جائے کیمرہ چل رہا ہے تو حرکت اگر کر بھی رہے ہوں تو بڑے آرام سے کھڑے ہو جاتے ہیں، یار میری یہ جو بات ہے، یہ جو میں حرکت کر رہا ہوں یہ ریکارڈ ہو جائے گی، پتہ نہیں کتنے لوگ دیکھیں گے۔ کیمرے کی آنکھ سے ڈرتے ہیں تو اللہ سے نہیں ڈرتے۔ کیمرہ ہو سکتا ہے، کیمرے کی جتنی اس کی مار ہے، جہاں تک وہ ریکارڈ کر سکتا ہے وہاں تک تو چلیں وہ دیکھ رہا ہے، اس کے علاوہ تو وہ نہیں دیکھ رہا۔ اللہ تو ہر جگہ دیکھ رہا ہے، اندھیرے میں، اور اس اندھیرے میں کالے پتھر کے اندر رہنے والی چونٹی وہ چلے، اس کے چلنے کی آہٹ اور اس کی آواز کو بھی اللہ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے۔ ہم کہاں بھول کے زندگی گزار رہے ہیں؟ تو ایک ایک ذرے کا حساب مجھے اور آپ کو دینا ہے۔ یہ ہے ان کی نصیحت نمبر 3، چوتھی نصیحت نماز کی۔ الامان والحفیظ ہے، ہم تو بڑے مؤدبانہ طریقے سے مسجد میں آتے ہیں۔ پہلی بات تو مسلمان ویسے ہی ماشاءاللہ پرہیز کرتے ہیں۔ کیا اس محلے میں، اس آبادی میں اتنے ہی مسلمان ہیں؟ ہم ویسے ہی پرہیز کرتے ہیں، مسجد سے دور رہنا، عید کی عید نماز پڑھتے ہیں۔ عید اور رمضان میں تو ماشاءاللہ مسجد ساری بھری ہوتی ہے، اس کے علاوہ ضرورت ہی نہیں ہے، بس ٹھیک ہے چند لوگ پڑھ لیں، یہ فرض کفایہ ہم نے سمجھا ہوا، جمعہ فرض کفایہ ہے، فرض نماز 5 وقت کی۔ اور جنازگاہ میں جو فرض کفایہ تھا اس کو فرض عین بنا دیا ہے، اور جو فرض عین ہے اس کو فرض کفایہ والی بھی حالت میں نہیں چھوڑا۔ عیدگاہ جنازگاہ میں چلے جائیں تو جنازگاہ بھر جاتی ہے، وہاں جگہ نہیں ہوتی، لوگ اتنے آئے ہوتے ہیں، کس لیے بھی جنازہ پڑھنا ہے۔ اگر جنازہ اس بستی میں سے چند لوگ بھی پڑھ لیں تو گزارا ہو جائے گا، گناہ نہیں ہوگا، آپ اور میں اس کے ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ لیکن فرض نماز چھوڑ دی تو اس کی میں اور آپ کے آپ سے سوال ہونا ہے، پوچھ گچھ ہونی ہے، پکڑ ہونی ہے۔ اگر میں بھول نہیں رہا تو ایک روایت کے الفاظ ہیں، جو شخص ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے پوری زندگی بھی وہ قیام کرتا رہے، اس ایک فرض نماز کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کون سی افادیت سمجھی ہم نے؟ وہاں صرف دنیا کا دکھلاوا ہے، فلاں کے جنازے میں شامل ہوں گا تو وہ میرے جنازے میں شامل ہوگا، ہے تو وہ بھی نماز ہے، یہ بھی نماز، وہ فرض کفایہ ہے، یہ فرض عین ہے۔ فرض عین کے لیے ہم تیار نہیں، فرض کفایہ کے لیے سبھی جا رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلے فرض عین جو ہے اس کے لیے تیار ہو جائیے، نمازوں کی تیاری کیجئے۔ فرمایا اقیم الصلاۃ، بیٹا نماز کو قائم کرنا، وآتوا الزکاۃ، انہوں نے حکم دیا اپنے بیٹے کو، یا بنی اقیم الصلاۃ، میرے بیٹے نماز کو قائم کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہ حکم ہے، یہ نص ہے قرآن مجید کی، جماعت کے بغیر نماز نہیں پڑھنی چاہیے، یہ نص ہے۔ نماز سے پیچھے صحابہ کے دور میں جو رہتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے، جو پیچھے رہ جاتا صحابہ آپس میں تبصرہ کرتے، ہو سکتا ہے یہ شخص منافق ہو گیا۔ تو ہم لوگ دیکھیں کہاں کھڑے ہیں، فرض نمازیں ہوتی جا رہی ہیں، پہلی فرصت ہمیں پڑھنے کی نہیں، کچھ پڑھیں گے تو لیٹ پڑھیں گے، تاخیر سے پڑھیں گے، اپنی مرضی سے پڑھیں گے، نہیں میرے بھائیوں، یہ نص ہے قرآن مجید کی کہ نماز پڑھو، نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو، وارکعوا مع الراکعین، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، اکیلے رکوع کرنے کا حکم نہیں، بامر مجبوری، انسان اگر مجبور ہو جائے وہ جماعت کے ساتھ نہ مل سکے تب رخصت ہے۔ ہر روز کی جو روٹین ہے نماز کو قضا پڑھنا، یہ کوئی شرعی تقاضے سے جائز نہیں ہے۔ 5ویں نمبر پر وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، بیٹا نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا۔ کچھ ایمن ان کو دونوں کو جمع کر دیا ہے، کچھ نے کہا یہ 5ویں ہے، کچھ نے کہا 5ویں اور 6ٹھی دونوں ایک ساتھ ہیں۔ نیکی کا حکم دینا ہر وقت عجیب معاملہ ہے، میں اس میں سب سے زیادہ سست ہوں، میں کسی کو کیا کہوں، آپ بھی شامل ہیں، سب سے پہلے میں۔ ہم کسی کو نیکی کا حکم دے ہی نہیں سکتے، شرماتے ہیں، ڈرتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، بڑا مولوی آ گیا، بڑا نیک آدمی ہو گیا، یار تیرے تو بغیر کو نیکی کہہ ہی نہیں سکتا۔ یہ شرم جو ہے ہمیں لے ڈوبی ہے، اور یہاں اگر میں کہہ دوں تو یہ بھی مغالطہ آپ کا جو ہے وہ نکل جانا چاہیے
اتنا حساس معاملہ ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اذان دیتا ہے اس کی اذان کی کل قیامت کے دن گواہی ہوگی، جو چیز سنے گی اس کے بارے میں گواہی دے گی، اس کو اللہ مقام دے گا، عزت دے گا۔ یہاں اذان پڑھنے میں بھی ہم شرماتے ہیں، مسجد میں پہلے آنے میں شرماتے ہیں، تکبیر پڑھنے میں شرماتے ہیں۔ جن چیزوں سے شرمانا چاہیے تھا وہ وہاں ہم شرماتے ہی نہیں ہیں، اور جہاں نہیں شرمانا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے شرمانے والی کون سی بات ہے؟ اللہ کا نام لینے میں کھڑے ہونے میں کون سی شرم والی بات ہے؟ وہاں کہہ دیتے جی شرم آ رہی ہے، میں نہیں پڑھ سکتا، آپ لوگ پڑھ لیں۔ نہیں میرے بھائیو، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، یہ میرے اور آپ پر یہ بھی قرآنی نص ہے۔ ہو سکتا ہے حدیث کا معاملہ ہوتا ہے، کئی اعتراض کر دیتے یہ صحیح ہے، ضعیف ہے، یہ متواتر ہے، غیر متواتر ہے، یہ عزیز ہے، غریب ہے، یہ تو بات کا معاملہ تھا۔ قرآن مجید کی نص ہے، ہر مسلمان پر لازمی اور ضروری ہے وہ نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے۔ جو ہم برائی دیکھتے ہیں ہم صاف کہہ دیتے ہیں تھے لڑائی لڑنے کی کوئی ضرورت ہے، ٹھیک ہے ان کا معاملہ ہے، وہ جو مرضی کریں، جو مرضی کرتے رہیں، ہمیں کیا ان سے لینا دینا؟ مجھے اپنا لینا دینا ہے، مجھے کسی کا لینا دینا نہیں، میں ان کو روک بھی نہیں سکتا۔ آؤ پھر یہاں ایک حدیث نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نوٹ کر لو، ہو سکتا ہے وہ سننے کے بعد میرا اور آپ کا ایمان محفوظ ہو جائے۔ فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک ضعف الایمان۔ یہ امام مسلم نے اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے صحیح البخاری اور صحیح مسلم کی روایات ان پر تبصرہ نہیں ہے، الحمدللہ ان کی روایات ٹھیک ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص برائی کو دیکھے اور اپنے ہاتھ سے روکے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے روکے، اس میں اگر طاقت ہے تو اس برائی کو اپنے ہاتھ سے روکے، اگر اس کی طاقت نہیں تو اپنی زبان سے روکے، اگر اس کی بھی طاقت نہیں پھر اپنے دل میں بھی برا جانے۔ یہ کمزور ایمان کا حصہ ہے۔ ویسے ہم صحت مند رہنا چاہتے ہیں، طبیعت ٹھیک ہو تو ہم سمجھتے ہیں دنیا میں معاملات کر سکتے ہیں، کاروبار کر سکتے ہیں، لیکن ایمان کے معاملے میں ہم مریض ہیں، بیمار ہیں۔ نہ تو ہم کسی کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور نہ ہی ہم کسی کو برائی سے منع کرتے ہیں۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پہلی جو ایمان کی علامت ہے وہ اپنے ہاتھ سے روکے، نہ تو اپنی زبان سے روکے۔ اگر یہ دو چیزیں نہ ہوں کم از کم اپنے دل میں ضرور برا جانیے۔ ایسے لوگوں سے نفرت کیجیے جو کوئی بھی گناہ، کوئی بھی ایسا کام کرتے ہیں جو اللہ کی نافرمانی کا ہے۔ اگر ہم روک سکتے ہیں تو روکیں، اگر نہیں روک سکتے کم از کم ان کو اپنے دل میں برا جانیں۔ چھٹے نمبر پر صبر اختیار کریں۔ جو کام بھی، جو مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی بیماری، کوئی آفت آ جائے اس پر صبر اختیار کریں۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، صبر کریں جو آپ پر پہنچ جائے، بے صبری کا مظاہرہ نہ کریں۔ انسان کی پوری زندگی کا جو خلاصہ ہے، نچوڑ ہے، یہ نہ ہو کہ اس کی ہوئی عبادات ایک ہی جملے کی وجہ سے برباد ہو جائیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے پاس سے گزرے، وہ رو رہی تھی، اونچی اونچی آواز میں بیان کر رہی تھی، رو رہی تھی، اس کا بیٹا فوت ہو گیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کر، تیرے لیے جنت ہے۔ اس عورت نے پیچھے نہیں دیکھا بلکہ آگے سے ہمارا زبان دراز دی، زبان چلا دی، جیسے عام طور پر ہم لوگ کرتے ہیں۔ کسی کو کوئی کہہ دے یار صبر کر، کہتے ہیں وہ ہلیں جو تیرے نال ہوندا تو پھر پتہ لگنا چاہیے۔ کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے اگر تمہارا بیٹا فوت ہوتا پھر میں دیکھتی کہ کتنا صبر کرتے ہو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے گئے۔ اس عورت کو کسی نے بتلایا تیرے پیچھے کون کھڑا تھا؟ امام الانبیاء کھڑے تھے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے صبر کر، تیرے لیے جنت ہے، صبر کر لیتی تجھے جنت مل جانی تھی۔ اب عورت وہ دوڑ رہی ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے۔ جب آپ کو ملی آپ نے فرمایا وہی تو لمحہ تھا، وہی تو وقت تھا، اس میں صبر کرنا تھا، اب تو کیا کر لے گی؟ رو لے جتنا رونا ہے، نکال جتنی آوازیں نکال سکتی ہے۔ اصل میرے بھائیوں وہ موقع وہی ہوتا ہے جب انسان پر صدمہ پہنچے، اس وقت صبر کا مظاہرہ کرے، اس وقت کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، تب اللہ عرش پر بیٹھ کے راضی ہوتا ہے۔ اس وقت تو واہ ویلا کرے، روئے، پچھلوں کو یاد کرے، دادے پردادے کو بھی یاد کرتے ہیں لوگ، میرا فلاں بڑا ایسا تھا، فلاں یہ کر سکتا تھا، وہ کر دیتا۔
سارا کچھ کرنے کے بعد 1-2 دن کے بعد پھر آرام سے بیٹھ جاتے ہیں، پھر ایسے پتہ ہی نہیں ہوتا کوئی مرا یا نہیں مرا، کچھ دکھ تکلیف آئی ہے یا نہیں۔ صبر کو لازمی اختیار کریں، وہ کسی کا بھی اعتبار سے ہو، کام میں ہو، معاملات میں ہو، کسی بھی اعتبار سے مصیبت آ جائے، آفت آ جائے، اس میں صبر کو اختیار کریں۔ 7ویں نمبر پر تکبر نہ کریں، اپنے اندر بڑھائی کبھی نہ لائیں۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں سے اپنے رخ کو نہ برتا لو کہ یہ تو ماڑے ہیں، یہ تو ایسا ہے ویسا ہے، میں اس سے ملنا نہیں چاہتا، اس کو پسند نہیں کرتا۔ نہیں میرے بھائیوں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی بھی نیکی کو حقیر نہ جانو، حتیٰ کہ اپنے بھائی سے ملنے کا جو معاملہ ہے وہ تو عام معمولی بات ہے، اس کو بھی حقیر نہ سمجھو۔ اگر خندہ پیشانی سے ملو گے تو اللہ عرش پر بیٹھا ہوا راضی ہوتا ہے، اگر تم اس سے اتراؤ گے، کسی بھی ریاض سے تمہارے دل میں کچھ آ گئی، کدورت آ گئی، تو اللہ عرش پر بیٹھا ہوا ہی ناراض ہو جاتا ہے۔ تکبر اللہ کو بالکل نہیں پسند۔ ایک روایت کے الفاظ، ایک شخص نکلا، اس نے چادر پہنی ہوئی ہے، چادر اس کی زمین پر گھسٹ رہی ہے، زمین کے ساتھ لگ رہی ہے اور چل رہا ہے اچرا اچرا کر۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے زمین کو حکم دیا، وہ زمین میں دھنس گیا اور وہ قیامت تک زمین میں دھنستا ہی رہے گا۔ اللہ کو تکبر کسی بھی اعتبار سے پسند نہیں۔ یہ 7ویں نصیحت تھی حکیم لقمان کی اپنے بیٹے کو۔ انشاءاللہ آئندہ جمعے میں باقی نصیحات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔